بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے معاشرے اور اس زمانے کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی کے اندر اور مشکلات کے اندر ایک پھنسا ہوا ہے اور الجھا ہوا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے، جس انسان کو بھی دیکھیں۔ اور بعض دفعہ پریشانیاں ایک ایسی ہوتی ہیں، اچھا پریشانیاں بھی پھر دو طرح کی ہیں، ایک اجتماعی پریشانیاں ہیں اور ایک ہے انفرادی۔ اور پھر اجتماعی تو وہ ہیں جس طرح ملکی حالات ہیں، ایک شہر کے حالات ہیں، جہاں انسان کسی گاؤں میں رہ رہا ہے تو گاؤں کے حالات ایسے ہوں، اور ایک ہوتے ہیں انفرادی۔ انفرادی انسان کی خود جو پریشانیاں ہیں انسان کی ذات کے ساتھ ہیں، یا پھر انسان جو کسی گھر کا سربراہ ہے تو وہ گھریلو پریشانیاں ہیں، اور وہ بھی انسان کے ذہن پر ایسے سوار ہو جاتی ہیں کہ انسان وہ پریشانیوں سے اتنا گھر جاتا ہے پریشانیوں میں کہ وہ انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ تو مایوسی تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ مایوس کبھی بھی نہ ہونا، پریشانی کی حالت میں آ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیأس کفر، مایوسی کفر ہے، اور کفر انسان کو ایمان سے پھر خالی کر دیتی ہے۔ تو ایمان دار کے لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان مایوس ایمان والے انسان کو۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جب انسان کے اوپر ایسی پریشانیاں اور ایسے مسائل اور ان مشکلات کے اندر انسان جب گھر جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، تو پھر انسان ذہنی پریشان ہو جاتا ہے، ذہن انسان کا کسی مفلوج ہو چکا ہوتا ہے، کام نہیں کرتا۔ تو پھر انسان ان پریشانیوں کو، ان مسائل کو لے کر تو یہ انسان کہتا ہے کہ میں ان کو کیا کروں، کس کے ساتھ ذکر کروں جو کہ مجھے ان پریشانیوں سے نجات دلا سکے۔ تو وہ انسان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے یا ان کے ساتھ اپنی پریشانیاں ذکر کرتا ہے جو انسان کے زیادہ قریب ہو، جس سے انسان کی محبت ہو، جس سے انسان اپنے دل کی حالات بیان کر سکے، اور یقیناً ایسے ہونے چاہیے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ ہم ان مسائل اور ان پریشانیوں کے اندر بھی آ کے کبھی بھی اس کے پاس نہیں جاتے جن کے پاس واقعی ان مسائل کا حل ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ میرے اللہ نے خود فرمایا کہ جب بھی ان مسائل کے اندر آپ پریشان ہوں اور اس حد تک مایوس ہونے لگیں تو اللہ نے فرمایا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس اور نا امید ہرگز نہ ہونا۔ اور پھر میرے اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ مسائل اور یہ پریشانیاں یہ آتی کیوں ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ ہرگز نہیں۔ ہم جب بھی کوئی پریشانی آئے گی، کوئی تکلیف آئے گی جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو چکے ہوں گے، تو وہ قصوروار کسی اور دوسرے کو ٹھہرائیں گے، اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے۔ کیوں؟ یہ انسان کے اندر یہ سب سے بڑی جو یہ غلطی ہے، وہ اپنی غلطی کو نہیں مانتا۔ اور یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کبھی اپنی غلطی کو نہیں مانتا تو وہ یہ شیطان نے بھی یہی کام کیا تھا۔ جب اس سے غلطی ہو گئی تو غلطی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انسان ہمیشہ اپنی غلطی جب ہو جائے تو اس غلطی کو تسلیم کرتا ہے کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو میرے اللہ نے فرما دیا کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت یا کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے کہ وہ تمہارے اعمال، تمہارے کاموں کی وجہ سے، تمہارے عادات و سکنات، تمہارے حرکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر وہ پریشانیاں اور مصیبتیں ڈال دیتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پھر ان پریشانیوں کے متعلق اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ تم کبھی مایوس نہیں ہونا، آ کر کبھی اللہ کے در پر آؤ تو صحیح۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ میرا بندہ جس طریقے سے اللہ کے ساتھ گمان کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کے حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ یعنی انسان جب کسی مصیبت اور پریشانی کے اندر ہو تو وہ انسان سب سے پہلے اس کو پکارتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے جو انسان کے قریب ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرما دیا؟ فرمایا جب بندہ میرا ذکر دل کے اندر کرتا ہے تو میں بھی خاموشی سے اس کو یاد کرتا ہوں، خاموشی سے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر میرا بندہ کسی محفل اور مجلس کے اندر میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تو میں انسان کی اس محفل، اس مجمع سے جو بہترین مجمع ہے، بہترین جماعت ہے، اس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یعنی فرشتوں کی جماعت کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے یہ فرما دیا کہ جب ایک میرا بندہ کوئی میرے پاس امید لے کے، کوئی کام لے کر میرے پاس ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اور پھر میرے اللہ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ میرے پاس ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔
تو یہ ان پریشانیوں کے اندر، ان معاملات کے اندر انسان پریشانیاں لے کر دوست احباب کے پاس، دوسرے لوگوں کے پاس تو جاتا ہے، لیکن کبھی یہ سوچا جو انسان سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا، جو سب سے زیادہ قریب ہے، وہ انسان کو خود بلا رہا ہے کہ میرے بندے میرے پاس آ، تیری ان پریشانیوں کا، ان مسائل کا حل میرے پاس موجود ہے۔ میں آپ سے گارنٹی سے کہتا ہوں، یقین کے ساتھ، اگر آپ کبھی بھی کسی پریشانی کے اندر گھرے ہوں، کسی پریشانی کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہوں، تو آپ کبھی 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت رات کو اٹھ کے پڑھیں، اور پھر ان ندامت والے آنسو بہا کر اللہ کے حضور سجدے میں روئیں۔ دیکھیں ان مسائل کا اگر حل نہ ہو تو پھر مجھے آپ بتائیے گا، یقین شرط ہے، یقین کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں کس طریقے سے میرے اللہ ان مسائل سے، ان پریشانیوں سے چھٹکارا دیتے ہیں۔